مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام بدر ہے۔ اس گاؤں میں بدر نامی شخص کا ایک مشہور کنواں تھا۔ اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا اور اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی۔ پھر مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اللہ عز و جل نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ مشرکین مکہ کا مدینہ منورہ کے اطراف میں لوٹ مار کرنا جنگ بدر کا سبب ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات چند جانساروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے اور غیبی خبر دیتے ہوئے فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، یعنی جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش اگلے دن ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جان بازی کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر کفار کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ پھر شیبہ بن ربیعہ پر جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا صف سے باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ کمسن صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل نار کیا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور کیوں نہ اکھڑتے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ بس اس غیبی مدد اور صحابہ کے جذبے کے سامنے کفار ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 مہاجر صحابہ اور 8 انصاری صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے، سوائے ایک کے۔ سب شہدائے بدر کی تدفین میدان بدر میں ہی کر دی گئی، جبکہ کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ کفار کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا، چنانچہ صحابہ نے لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھڑے میں ڈال دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ
مردود سے کلام فرما رہے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کی فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اصحاب بدر کی طرح دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا صادق جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔